بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج میں نے آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، آپ نے آخر تک میری بات ضرور سننی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک ہے امریکہ، اس نے اسپین کے اوپر تھوڑا سا چپکلش سی ہوئی جب ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، اور اسپین نے کچھ ایسا کر کے دکھایا، ورلڈ کپ جیتا، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جا کے ان کو ٹرافی دے رہا ہے۔ پاکستان نے دنیا کے اندر امن کا ورلڈ کپ جیتا ہے، نوبل انعام جیتا ہے، آج دنیا ساری پاکستان کے قدموں میں ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن تھا، کیسے ایسے ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ان کی پراکسیز ایکٹیو نہ ہوتی؟ آپ دیکھ لیں، ہر محاذ کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک ریاست، ایک عوام، ایک ادارہ، ایک گورنمنٹ اور ہم اور آپ، اور اس کے خلاف اتنے بگڑ بلے، اتنے کتے، اتنے گیدڑ کٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایک کا نام لے کر کتنے لوگ ہیں کہ آپ کو گنوا نہیں سکتے، ایک ایک کا نام لے کر آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر، آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو دیکھ لیا، بی ایل اے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے فضل الرحمان جیسے گیدڑ کو بھی دیکھ لیا۔ سب سے پہلے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہو رہے ہیں، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو کہ ایک بے بنیاد سا نعرہ ہے۔ پاکستان الحمدللہ کل بھی یونائٹڈ تھا، آج بھی یونائٹڈ ہے، اور تا قیامت تک لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے پوری قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے اس نظریے کے ساتھ، دو قومی نظریے کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جو آج سے 70-80 سال پہلے جڑا ہوا تھا۔ مگر لوگ آج بھی بکواس کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہے جو کہ کھٹک ہے، پہلے تو اتنے مردوں کے اندر ایک خاتون کھٹک وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پختونوں کی غیرت کہاں گئی ہے۔ بہرحال وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، ٹسپے بہاتی ہے، وہ کیا نعرے لگا رہی ہے؟ ذرا چھوٹا سا جلدی سن لیں ذرا۔ بلوچستان مانگے آزادی، پنجاب مانگے آزادی، پنڈی مانگے آزادی، خیبر مانگے آزادی۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے پی کے ہر کوئی آزادی مانگ رہا ہے، تیری ماں آزادی مانگ رہی ہے؟ کون؟ مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو آج سے کئی سالوں پہلے سے شروع ہوا، ڈاکٹر اسرار سے آج تک ہم آپ کو بتاتے رہے، مگر آج تک کسی نے کان نہیں دھرا۔ لوگ اس کے خلاف جو ہے نا ہم سے بات کرتے رہے، مگر آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو کر، اور بڑی اپنے ایک صوبے ہمیں حکومت بھی ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کتے بلوں کی طرح وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کون سی آزادی چاہیے آپ کو؟ اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی کہ جب دل کرتا ہے بکواس کر دیتے ہو، جب دل کرتا ہے شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنا لیتے ہو، اسرائیل کے نتن یاہو کو ہیرو بنا لیتے ہو، کبھی کس کو ہیرو بنا کے کبھی کس کے خلاف ہو جاتے ہو، جب دل کرتا ہے فوج کے اوپر، شہداء کے اوپر مجسمے توڑ دیتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، اور کیا آزادی چاہیے تمہیں؟ بہرحال آگے چلیں۔ اب فضل الرحمان جو کہ ایک اتنے بڑے پیٹ والا مولوی ہے، جس کے پیٹ کے اندر کرپشن کا پیسہ ہے، پوری داستان ہے، وہ میں نے آج ساری آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 1970s سے 80s یہ وہ دور تھا جب یہ ریاست کے اندر عورت کی حکمرانی کے خلاف تھا۔ یہ تمام جو لبرل مائنڈ کے، تھوڑے پروگریسو مائنڈ کے لوگ تھے، یہ ان کے خلاف تھے، یہ سارا جو ایک پورا جتھا تھا۔ لیکن جیسے ہی بے نظیر کی دوسری دور حکومت آتا ہے اور اس میں اس کو ڈیزل کے پرمٹ ملتے ہیں تو یہ لبیک کہہ دیتا ہے، عورت کی حکمرانی بھی مان لیتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا؟ یہ ہیں منافقتیں۔ پھر 1998 سے 2018 تک مسلسل حکومتوں کے مزے لوٹتا ہے۔ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہنے والا یہ ایک بگوڑا اور ایک موٹے پیٹ والا مولوی ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ بندہ ہے جو کشمیر بڑے نعرے لگاتا ہے۔ آج کارگل کے اوپر سوال اٹھا رہا تھا، تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی میں اتنی دیر رہتے ہوئے کون سا مدعا ہے جو کشمیر کا تم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اجاگر کیا؟ تمہارے دور میں کشمیر کی کون سی آواز ہے جو کہ دنیا کے ایوانوں تک پہنچی، یونائٹڈ نیشن میں پہنچی؟ تمہیں تو اپنی زبان ٹھیک سے نہیں بولنی آتی، تمہیں تو بس وہی رٹا رٹایا ایک فکرے ہیں چند جو بولتے رہتے ہو۔ یہ وہ منافق ہے جو کہ مشرف، وہ بھی ایک فوجی تھا، آرمی چیف تھا، اس کے رائٹ اور لیفٹ کھڑا ہوتا تھا صرف اقتدار کے لیے۔ جیسے اقتدار کیا، آج کارگل کے اوپر سوال اٹھانے والے شہداء کی، مطلب شہداء کے خلاف ہو گئے، شہداء کے خلاف ہو گئے، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
اسلام کا نظریہ، قرآن پاک کی بیسک تعلیم جو ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہی شہداء جو کہ کارگل کے شہداء کے اوپر آج تم تقریباً 26 27 28 سال بعد سوال اٹھا رہے ہو، جو مشرف کے آگے پیچھے تم اس کے تلوے چاٹتے تھے، کتے کی طرح گھوم رہے تھے، تب نہیں سوال اٹھایا؟ پوچھتے نا، یہ بات تب کرتے نہیں کی، کیونکہ یہ غلط بات کر رہا ہے، سچ ہے ہی نہیں ایسا۔ آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو، میں پاکستانی پوری دنیا کی فوج کی آپ کو ایک ٹریننگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک پرانے وقت میں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے، ایک جواد احمد کا ایک گانا ہوتا تھا دوستی، وہ ایک البم سی تھی، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح محبت اور اپنے آپ کو گولی لگ جاتی ہے لیکن اپنے ساتھی کو بچا کر میدان جنگ سے واپس لانا تاکہ وہ ساتھی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ دنیا کی ہر فوج کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، مگر پاکستان فوج کے اندر چونکہ اسلام کا عنصر، مجاہد کا عنصر، شہادت کا عنصر بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اور یہ ہمارے آباء و اجداد سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ملا ہمیں، تو وہاں سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ کو گمراہ کرنے والے، یہ وہ مولوی ہیں جو کہ قصہ ہم سنتے تھے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب پوچھا گیا بھیڑیے سے کہ کیا تو نے میرا یوسف کھایا، تو اس نے کہا کہ میں تو 14ویں صدی کے ملا سے اٹھوں اگر میں نے یہ کیا ہو۔ یعنی اتنے بدترین درجے پر فائز ہے کہ بھیڑیا بھی کہہ رہا تھا کہ میں وہ بن جاؤں، یعنی اس مقام کے اوپر یہ فائز ہے، شیطان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ بہرحال کر رہے ہیں۔ اب اس نے ایک اور منافقت کیا کی ہے جو بڑی ہے، پاکستان کے شہداء، فوج کے شہداء، پاکستانی قوم کے شہداء، ان کے لواحقین کے جذبات کو تو بہت زیادہ مجروح کر دیا، پوری قوم نے لعن طعن کر دی، اربوں گالیاں پڑ گئی اسے اتنے دنوں کے اندر۔ مگر اب میں جس طرف توجہ دلوانے لگا ہوں، خدا کی قسم یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک ایسی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاید جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے وہ اس کو سننے کے بعد وہ نہیں ٹک سکے گا، وہ پریشان رہے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ سنے ذرا۔ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ تو یہ ہوتی ہے بدنیتی۔ اب دیکھیں، امام حسن، امام حسین، کربلا، شہداء، یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، ایک سوال پوچھا ایک اینکر نے، پوڈ کاسٹر نے، ریحان نے، لوگوں کے جذبات، ایک پوری کمیونٹی اور ایک پورے اسلام جس کے ذہن میں ہے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، آج ٹی وی دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، جو ہو رہا ہے، یہ دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے۔ اچھا سیاست کرو تو ٹھیک ہے، اگر مخالفت کریں گے، تم کسی کو یہودی کہہ دو، تم کسی کو گالی دے دو، وہ صحیح کہتا تھا۔ آج مجھے بڑا فخر فیل ہو رہا ہے، میں بڑا مخالف ہوں، اور آپ نے تو میری پوری یہ ہسٹری دیکھ لی ہے۔ عمران خان نے اس کو فضلو بھی صحیح کہا تھا اور ڈیزل بھی صحیح کہتا تھا، صحیح کہتا تھا وہ، ایک بات اس کی صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اس نے بول دیا ہے، کربلا کے شہداء کی قربانی کو بھی اس طرح اس کے بعد ہنستے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ، اب میں کیا، آپ نے خود سن لیا، I can't repeat even. What is this? اس کے اوپر کون ایکشن لے گا؟ کہاں گئے ہو؟ کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نہیں بولے گا، مرضی ہے، پھر کوئی اور بھی بولے گا۔ سوموفوبیا بھی پھر ٹھیک ہے، ہمارے پھر جو باہر بیٹھے ہوئے فرانس کے اندر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس پر بھی خاموش ہو جو نا، پھر کون کرے گا حفاظت تکریم کی، شہادتوں کی، قرآن پاک کی، دین کی حفاظت کون کرے گا؟ دین فروش ملا نہیں۔ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، مگر یہ سننے کے بعد میں پریشان ہوا ہوں، تو میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ دیکھ لیں، آگے بڑھیں۔
اب پیٹ اتنا بڑا ہے, منافقت اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک ایک سٹیپ کے اوپر نا ظاہر ہو رہی ہے, ایکسپوز ہو رہا ہے فضل الرحمان. اب یہ کلپ بھی سنیں کوئک. سر آپ نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, آپ کو بھی 10 مخصوص نشستیں ملی کے پی کے میں, سر وہ واپس کریں گے مخصوص نشستیں؟ پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں لے کر آپ کو ملی سر کے پی کے میں, بھائی اگلی کوئی بات کرو نا, مخصوص نشستیں سر واپس کریں گے؟ بس یہ کوئی سوال ہے یار, یہ سوال ہے. آج حالات کیا ہیں, آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں, مخصوص نشستیں واپس کیسے کریں گے؟ کس کو دی؟ کن کو دیے؟ مسلم لیگ سے پوچھے نا, مسلم لیگ سے پوچھے آپ نے 10 سیٹیں نا, لی مسلم لیگ سے پوچھے نا, ہم سے لے کر ان کو دیں گے, دے دیں سر, مسلم لیگ کو دے دیں. لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. آپ ہی تو غلط کر رہے ہیں. صحافی کہہ رہا ہے کہ آپ تو پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, آپ نے کیا کیا کہہ دیا, اب جو مخصوص نشستیں ملی ہیں وہ تو واپس کر دو. تو کہہ رہا ہے یہ کون سا سوال ہے, یہ سوال ہے کرنا, یعنی پارلیمنٹ کے یاشیاں مزے نہیں چھوڑنے. جس بلوچستان کے اندر سانحہ ہوا وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں, فضل الرحمان کے وہ حلقے کے قریب ہے, وہ ساری بیلٹ سے یہ الیکشن جیتا ہے, وہاں ایک جگہ ہے جہاں کے لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا, وہ پچھتا رہے ہوں گے. وہاں نہیں تھا, کہاں تھا؟ قصور میں آ کر کیا کر رہا تھا وہ جو شہید, وہ بھی ان کو بھی شامل کر کے شہداء کی تکریم اور توہین کر رہا تھا. وہاں پر جا کر لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے, ایک سیاستدان اور ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دینے کی بجائے کیا کر رہا تھا؟ بکواس. یہاں پر یہ بکواس ہی اور کیا ہے؟ شہداء کے خلاف جو شخص بولے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کے خلاف جو بولے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو بولے گا وہ چاہے مومن کا چہرہ ہو, وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو میدان کربلا کی عظیم شہادت اور اس کی یاد میں جو لوگ کر رہے ہیں, اگر ان کا مذاق اڑائے گا تو وہ دل آزاری نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو کیا ہے نا. اچھا جی, یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب تیسری جگہ پر میں ایک اور چیز یہاں پر آج بات کرنا چاہتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب, میرے بڑے اختلافات تھے ذہنی طور پر, میں بھی ان کو بھی اسی رنگ میں سمجھتا تھا کہ اسی رنگ میں جس طرح فضل الرحمان لوگ ہیں نا اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. مگر مجھے آج طاہر اشرفی مرد مجاہد لگا. آج اس نے اس وطن کے اندر, طاہر اشرفی نے وطن کا بیٹا ہونے کا ثبوت دے دیا. مجاہد بن گیا, وہ ٹکرا گیا. جس طرح اس نے آڑے ہاتھوں سے ایکسپوز کیا ہوا ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سارا ایک جھنڈ ہے, مجھے لگتا تھا میں اس پر معذرت کھاؤں, لیکن اب میں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ نہیں, ہر داڑھی رکھنے والا جو ہے اس کو اس اینگل سے نہ دیکھو, اچھے لوگ ہیں. آج یہ طاہر اشرفی کو جس طرح سے ریبٹل دے رہے ہیں اور اس کی پارٹی کو پارٹی نہیں مانتے, وہ مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے آپ کو. آؤ نا, بیٹھو پھر اس مرد مومن کے ساتھ, مجاہد کے ساتھ, جو شہید کی عظمت کے لیے ملک و ملک, شہر و شہر, ہر جگہ پر جا کر بیانات دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میں آج طاہر اشرفی کو, اس کو مولانا, اس کو مفتی, اس کو حافظ, اس کو رکھوالا میں سمجھتا ہوں, اور اس کو 21 لاکھ توپوں کی سلامی دیتا ہوں. کیونکہ ایسا شخص جس نے یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارا ایک کٹ ہے علماء کا, مشائخ کا, سب کچھ, اس نے کہا یہ نہیں ہے. اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اور اس نے شہداء کی تکریم کے لیے جو بیانات دیے, خدا کی قسم میرے دل میں آج اس کے لیے جگہ جو ہے زمین سے آسمان تک جا چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر جو بھی میرے دل میں تھوڑا ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو گائز. آپ لوگوں نے بھی شہداء کے لیے, اپنے وطن کے لیے, عظیم قربانیوں کے لیے اور پاکستان کی ہسٹری کے لیے آپ نے اپنے بچوں کی تاریخ درست کرنی ہے. اپنے بچوں کو ایسے جھوٹے 2 نمبری ملا کے ہاتھوں میں نہیں بھیجنا. اگر آپ اس طرح کرو گے تو خدا کی قسم پھر آپ کا بیٹا قلم نہیں بندوق اٹھائے گا,
پھر آپ کا بیٹا قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ وہی ایکسٹریمسٹ کو تعلیم دے گا، پھر وہ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو زبان سے یا اپنے علم سے روشناس نہیں کروائے گا، گولی مارے گا اگر ایسے لوگوں کی تعلیمات کے ساتھ رہے، کیونکہ یہ جہالت اور غصے اور نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اجازت جی، اللہ حافظ۔